مجھے معلوم ہے کہ ہماری باتوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ بات بھی ٹھیک ہے، نہیں پسند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ حقیقت کے نزدیک تر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے پاکستانی قوم کو ان باتوں سے آگاہ کرتے رہیں جن باتوں کو اور جن رازوں کو اور جن سلسلوں کو آج تک کسی نے بھی، خاص کر گورنمنٹ کے لوگوں نے یا سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے، ایجنسیوں نے نہیں بتایا۔ معلوم نہیں، مجھے حسن کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ گڈی گڈی باتوں کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ مکر کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، فوس باتیں کرنا، گول گھما کے باتیں کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا، خواب و خیالوں کی باتیں کرنا، ہوا میں مارنا، یہ پاکستانیوں کا وتیرہ ہے۔ وہ کیوں ایسی باتیں پسند کرتے ہیں؟ زندگی میں پاکستان جو ہے دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پچھلے دونوں میں نے اور حسن نے بڑی صاف باتیں کی، لوگوں نے سنی بھی کہ لوگ جشن آزادی منانا جا رہے ہیں کل، وہاں پہ ہر روز خبروں میں بھی دیکھتے ہیں غربت ہے، تنگی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تیزاب پلا رہے ہیں، بھوک جو ہے اس کا جن ناچ رہا ہے۔ دنیا پاکستان میں مشکل میں ہے، اور میڈیا والے اور ایک طبقہ جو ہے وہاں کا، وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے جشن آزادی منا کے، کہ جشن آزادی ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں، خرم ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن دنیا والے بہت آگے ہیں، بہت تیز ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جشن آزادی منا رہا ہے، لیکن اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی صورتحال سیاسی طور پہ اندرونی اور بیرونی کمزور ہے۔ سیاستدانوں نے اس کو کھوکھلا کیا ہے، ایجنسیوں، فوج نے اور بیوروکریسی نے اس کو کھوکھلا کیا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دیکھو لوگوں، بات یہ ہے، تم چاہے قادری کے پیچھے جاؤ، چاہے عمران خان کے پیچھے جاؤ، چاہے نواز شریف کے پیچھے جاؤ، چاہے چودھری کے پیچھے جاؤ، چاہے ٹام ڈک اینڈ ہیری کے پیچھے جاؤ، سب گندے ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ سب گندے ہیں، جھوٹے ہیں، مکر ہے سب۔ لیکن اپنے مفادات کے لیے ہر کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ سوچے بغیر کہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا کہ پاکستان کو نقصان ہوگا، یہ سوچنا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، میں اپنا گھر بھر لوں، میں جو ہے رچ ہو جاؤں، میں تگڑا ہو جاؤں، دوسرا جہنم میں جائے، پاکستان بھاڑ میں جائے۔ اور جھوٹی نعرے لگانا پاکستان کے، جھوٹے ترانے گانا پاکستان کے، جھوٹے تعریفیں کرنا پاکستان پہ، ٹیلی ویژن کے اوپر اور اخباروں میں اور سب جگہ پہ۔ آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جھوٹ بولنے کا؟ کب تک قوم کے ساتھ سیاستدان، بیوروکریسی، ایجنسیاں، آرمی اور وہاں کے وڈیرے، وہاں کے امیر لوگ کب تک
اصل غریب لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے. پاکستان میں برکت ہی نہیں ہے, برکت اڑ گئی ہے پاکستان سے. جب ہم لکھتے ہیں کہ تم نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, عمرے کرتے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو لوگوں کو برا لگتا ہے. کیوں خواب و خیالوں میں رہتے ہو؟ کیوں نہیں ہوش میں آتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ خدا پاک پروردگار جو ہے پاکستانیوں سے کیا پورے دنیا کے مسلمان سے ناراض ہے؟ کیوں نہیں ہم مسلمان اور ہم پاکستانی اپنی عادتوں کو چینج کرتے؟ کیوں نہیں ہم ریالٹی کی طرف جاتے؟ کیوں نہیں ہم ریالٹی کو سننا چاہتے؟ کیوں ہم ریالٹی سے آنکھیں بند کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہمارا کام ہے, ہم پچھلے 12-13 سال سے کسی بھی تقاریر کو اٹھا کے دیکھو, ہم نے پرفیکٹ باتیں کی ہیں, سچی باتیں کی ہیں, چاہے آرٹیکلس ہوں چاہے کچھ ہو, جہاں بھی کیا بات بالکل پرفیکٹ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی لالچ نہیں ہے. بھائی ہم یورپ میں رہتے ہیں, ہم خوش باش ہیں, ہم جنت میں رہتے ہیں, جنت میں. تو تم سب لوگ سمجھتے ہو کہ شاید ان کو دولت کی ضرورت ہے, ان کو پیسے کی ضرورت ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت پیاری زندگی ہے, بیوٹیفل زندگی ہے, جنت ہے, جنت یورپ. پاکستان کی طرف تو بیوقوف ہے جو مڑ کے جائے اور اس کو دیکھے, اسٹوپڈ ہے جو پاکستان کی طرف مڑ کے جائے اور پاکستان کی طرف اس کے لیے سوچے. یا پھر وہ جائیں گے جن کی جائیدادیں ہیں, ان کو فکر ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں تو فکر ہے اس ملک کی, اس قوم کی, اس کی اسٹیبلش کرنے کی, اس کو ترقی دینے کی, اس کو کامیاب کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ پھلے پھولے اور جو گڑھوں میں گرا ہوا ہے وہاں سے نکلے اور ترقی کرے, اچھی رجیم کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھی پبلک کے ساتھ پاکستان اسٹیبلش ہو, ایک خوبصورت ملک بنے, مزید اس کو خوبصورت بنایا جائے اور غربت ختم کی جائے, لوگ پڑھیں لکھیں, سمجھے نا, اور اندھیروں سے نکلیں, سمجھے نا, کھڈوں سے اور غاروں سے نکلے. یہ اپنا مقصد ہے. پیسے دولت کی, جائیداد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں مانو یا نہ مانو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم جن جگہوں پہ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو ہم لوگ جنت میں ہیں. ہم لوگ یہاں سے دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں, دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں. یہاں کی نیشنلٹی بھی ہے, پاکستان کی بھی ہے, لیکن دیکھو ہم یہاں کی نیشنلٹی ہے, ہم دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی نیشنلٹی میں ہم کہیں نہیں جا سکتے. اس ملک کو یہ عزت دینا چاہتے ہیں. پھر آزادی منائیں, جب پاکستان ترقی کر جائے, اسٹیبلش ہو جائے, اوپر نکل جائے, پھر جو ہے پاکستان قدم سے قدم ملائے دنیا کے, پھر جا کے ہم کہیں ہاں آج اس پاسپورٹ کے ہم اوپر کہیں بھی جا سکتے ہیں. آج اس جھنڈے کی بڑی احترام اور عزت ہے, آج اس وطن کی بہت عزت احترام ہے. یار تم لوگوں کو پتہ بھی ہے, پھر بھی خیر میں اپنی بات یہاں اینڈ کرتا ہوں, زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا. ہر آزادی کا دن فراڈ ہوتا ہے, ہر آزادی کے دن پبلک کو جھوٹ اور دغے اور دھوکے دیے جاتے ہیں, اور ملک کی کیا حالت ہے اس کے اوپر نظر پھیرو. پاکستانیوں جہاں پہ بھی پاکستانی بیٹھے ہیں ان پہ نظر پھیرو اور تم کو نظر آ جائے گا, اور تم اپنے دل سے پوچھو, اپنی روح سے پوچھو, کیا پاکستان کو آزادی منانے کا حق ہے؟ کیا پاکستانیوں کو آزادی منانے کا حق ہے؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کو آزادی منانی چاہیے؟ اگر تمہارا من کرتا ہے تو پھر کرو, اور اگر تمہارا من جانتا ہے کہ نہیں ہم سب اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, تو خدا کے واسطے ہر پاکستانی پاکستان میں اپنے آپ سے جھوٹ مت بولے. پاکستان پہ رحم کرو اور پاکستان کی دھرتی پہ رحم کرو, اور اس کے لیے جو ہے صحیح لیڈران چنو, جس کے پاس اپنے پاس دوانی نہ ہو اس لیڈر کو چنو, جو اپنی کمائی خود بناتا ہے کھاتا ہے, اس لیڈر کو چنو, اور پھر پاکستان صحیح ہوگا. میں چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب پائم اور آغا حسن سید کی طرف سے بھی یہ میسج پاکستان کو میں نے دیا ہے آزادی کے اوپر, پاکستان کی جشن آزادی کے اوپر. جشن آزادی تب منانا جب پاکستان واقعی پاکستان, اور واقعی وہ نظر آئے گا گلیوں کوچوں میں ہر جگہ پہ کہ واقعی یہ پاکستان ہے, تو پھر آزادی منانے کا جو ہے مزہ آئے گا. تو اب مجھے اجازت,
یہ میں اپنی سیلفی سے بنا رہا ہوں اس لیے کہ میں بزی ہوں، کسی کو میں نے نہیں کہا، تو یہ میرے دماغ میں میسیج آیا تھا تو اس کو میں نے ریکارڈ کر لیا، اور یہ ریکارڈ کیا ہوا میسیج اس لیے میں دے رہا ہوں کہ ہر پاکستانی اس کو دیکھے، سنے، اور جھوٹ، فراڈ، دھوکے اور اپنے آپ سے دھوکہ کرنا چھوڑے، اور پریکٹیکل لائف میں آ کے دیکھے کہ پاکستان کی ویلیو کیا ہے، کس سطح پہ پاکستان کھڑا ہے۔ جب پاکستانی یہ سمجھ آئیں گے اور صحیح لیڈران کو چنیں گے تو پھر جا کے پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا، یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں۔ اجازت، چاؤ۔